بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر سنبل انصار کی کتاب مسلمانوں کے سیاسی ادارے سے ماخوذ، جس کی مختصر اور جامع مواد سیاست خدا کی نیابت ہے، اس لیے مسلمانوں نے نصف صدی میں نصف دنیا کو فتح کیا، کیونکہ اسلام دنیا کی سب سے بڑی فاتح طاقت ہے۔ یورپ کی ترقی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر اسلامی تمدن کا نمایاں آثار کے گہرے شاب موجود نہ ہو۔ یہ مقولہ انگریز مصنف رابرٹ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، لیکن مفکرین فکری نظریے کے عادی محسوسات سے معقولات اخذ کرتے ہیں۔ مخصوص افراد اور مخصوص قوموں کا لحاظ رکھنا ان کی عادت ہوتی اور فکری نظریات کے علاوہ عملی تجربہ کچھ نہیں رکھتے۔ یہ مقولہ سیاست کے بارے میں ابن خلدون نے کہا ہے، اور افلاطون نے کہا۔ افلاطون سیاسی نظریے کے بارے میں کہتا ہے کہ حالات نظریات کے پیداوار ہوتے ہیں، لیکن ارسطو تجرباتی سیاست کے قائل تھا۔ ارسطو جو تھا وہ تجرباتی سیاست کے قائل تھا، اس لیے ارسطو کو سیاست کا امام اور معلم اول کہا اور لکھا جاتا ہے۔ ارسطو کی کتاب سیاست کو عظیم کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ وہ مزید کہتا ہے کہ حکمت نظریہ کے ساتھ حکمت عملیہ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ محض نظریات سے خالی تصوراتی حکومت تو بن سکتی ہے، مگر زمینی واقعاتی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ ابو حازم سلمان اشجعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 5 سال تک ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں شریک رہا ہوں۔ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے سنا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کے ہاتھ میں ہوتی تھی، ایک کے بعد دوسرا اس کی جگہ آ جاتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیاست فریضہ انبیاء ہے، جس کی ذمہ داری ختم نبوت کے بعد خلفائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالی گئی۔ سیاست اصل میں اسلام ہی کا ایک شعبہ ہے۔ اسلام کی ابتدا میں مسجد جو ہے اجتماعی اغراض کا مرکز ہوا کرتی تھی، اسمبلی ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں سفیروں سے ملاقات فرماتے، گورنروں کو ہدایات دے کر روانہ فرماتے، دنیوی معاملات میں صحابہ سے مشورہ فرماتے۔ خلافت راشدہ کے بعد خلیفہ منبر کا کام تخت شاہی سے لینے لگے۔ اس وقت سے خلافت کا سیاسی یا جلال کا جنازہ اٹھ گیا۔ سیاست یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم کی تفسیر ہے، یعنی ماضی دیکھ کر مستقبل کے لیے اچھے نہ کچھ چھوڑے۔ اہلیت کا خلافت میں لحاظ رکھا جاتا ہے، جیسے بنو ثقیفہ میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ مہاجرین اولین اشخاص ہے جو ایمان لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم قوم ہے، اور حسب نسب کے لحاظ سے بھی بڑھ چڑھ کر ہے، اور یہ کہ عرب صرف ان کے مطیع ہو سکتے ہیں، جبکہ انصار نے سعد بن عبادہ رضی اللہ کو خلیفہ کے لیے پیش کیا تھا۔ یہ سیاسی بصیرت کا ایک جھلکی ہے۔ اسلام میں دنیوی مفادات کو دینی مفادات سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اہل امانت کے سپرد امانت کرنا اللہ کا حکم ہے۔ ابن خلدون کہتا ہے کہ تقلید ایک قسم کا نقص ہے۔ جن معاملات کے متعلق قرآن حدیث خاموش ہو، ان کے متعلق مشورہ ضروری ہے، شورا ضروری ہے، اسمبلی ضروری ہے۔ اس لیے اللہ پاک شورا و بینہم ایک شورا سورت نازل کیا ہے۔ عدل کو اللہ نے اپنی تکوینی نظام میں اور تشریعی نظام میں جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔
عدل کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے جس سے اللہ خود متصف ہے۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ بحوالہ مقام سیرت نبوی اور نظام عادل صفحہ نمبر 247 247۔ اسلام میں قضا کا اصل سر چشمہ جو ہے ذات خداوندی ہے، اللہ پاک کی ذات ہے، جس نے اپنے جانب سے بنی آدم کو قضا کی ذمہ داری سونپی۔ یہ حوالہ ہے اسلامی نظام عدالت صفحہ نمبر 2222، جسٹس تنزیل الرحمن کی کتاب ہے یہ لکھی ہوئی۔ باقی سیاست کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ناسے کی نصیحت اور فصیحت سے انسانی شعور میں وقتی طور پر ہیجان تو پیدا ہو جاتا ہے، لیکن اسے رجحان میں تبدیل کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ترپا نہیں ہوتی، اور بار بار کی فہمائش انسانی طرز عمل میں تبدیلی کا عنصر غالب آنے کے امکانات روشن رہتے ہیں، لیکن جاہل آدمی اپنے عقل کی زور یا ذریعہ سے کسی ایسی چیز کو اچھا سمجھ بیٹھتا ہے جو شریعت کے نزدیک بری ہوتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ کے نزدیک محتسب میں محاسبہ کی طاقت ہونا ضروری ہے، کیونکہ عاجز برائی کو اپنے دل میں برا سمجھتا ہے۔ دو خوئے خدا کی بھی اپنی ذاتی ہے، نمبر 1 عدل خدا کی صفت ہے اور خدا کی خو ہے، نمبر 2 قدرت خدا کی صفت اور خو ہے۔ قدرت اور عدل اللہ کی خو ہونے کے باوجود انتخاب نہ لینا، جن میں یہ دونوں خو جمع ہو وہ خلیفۃ اللہ ہونے کے قریب ہوگا۔ اخلاقی خوبیوں کے جامع اساس صبر ہے، اخلاقی خوبیوں کے جامع اساس صبر ہے۔ قرآن نے صبر کو اس لیے اہمیت دی ہے، اس لیے اللہ کی معیت صبر والے کے ساتھ ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ محتسب کے لیے صبر کی شرط رکھتے ہیں، محتسب کے لیے صبر کی شرط رکھتے ہیں، اور خوش طبعی اگر نہ ہوگی تو ہر بات پر غصہ آئے گا، اور ایسی حالت میں وہ خدا کو بھول بیٹھے گا، خدا کو بھول جائے گا اور شیطان کا گین بن جائے گا۔ اس لیے امر بالمعروف کو نہی عن منکر سے پہلے رکھا گیا ہے، یعنی نرمی پہلے ہے اور سختی بعد میں۔ محتسب جو ہے معروفات کے تحفظ میں شخصیت کے اثر خاطر میں نہیں لاتا، شخصیت کی جو اثرات ہے اس کو خاطر میں نہیں لیتا، قلوب کو جیتنے کے لیے یعنی مؤلفۃ قلوب کے لیے خرچ کرنا اسراف اور تبذیر میں شامل نہیں ہے، جبکہ جائز ہے اور سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام حبیبہ بنت ابی سفیان سے نکاح فرماتے اور صلح حدیبیہ سے پہلے ابی سفیان کی چمڑے شامی راستہ کی بندش کی وجہ سے خراب ہو رہے تھے تو ان کو مدینہ کے عمدہ کھجور دے کر خرید لیتے۔ یمامہ کے سردار سمامہ بن اسال نے اسلام قبول کیا اور یمامہ سے مکے کے لیے غلہ کو روکا اور بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سفیان کی خط پہنچنے پر سمامہ کو یمامہ سے غلہ بھیجنے کا حکم صادر فرمایا۔ یہ تمام غیروں کو اسلام کے لیے متاثر کرنا تھا۔ حاتم طائی کے بیٹے کو مسند حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھائی۔ مرض الموت میں بھی وصیت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سفیروں کو اور مہمانوں کو، دیگر ملکوں سے آنے والے مہمانوں کی ضیافت اور خاطرداری کے بعد انہیں تحفے بھی دیا کرو، یہ وصیت فرمائی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے زمانے امن میں حلیف اور زمانے جنگ میں رفیق ہونے کا معاہدہ کیا تھا۔ یہ کتاب فیر کیا گیا تھا اور 20 مارچ 2020 کو، اور اپلوڈ اپنی کتاب سے اپنی یوٹیوب فتق یعنی فٹک شنا زبان میں، اس میں آج مرخہ 8 اپریل 2025 کو کیا گیا ہے۔ والسلام۔